بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلاف ورزی معاہدہ، بریچ آف کانٹریکٹ۔ بریچ آف کانٹریکٹ، خلاف ورزی معاہدہ کیا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ بریچ آف کانٹریکٹ از اے لیگل کاز آف ایکشن، قانونی بنائے دعویٰ پیدا کر دیتی ہے خلاف ورزی معاہدہ۔ بلیک لیٹر ڈکشنری اور ویسٹر کہتے ہیں کہ بریچ آف کانٹریکٹ is a legal cause of action in which a binding agreement or contract for exchange is not honored by one or more of the parties to the contract by non-performance or interference with the other party's performance۔ خلاف ورزی معاہدہ ایک قانونی بنائے دعویٰ پیدا کرتی ہے، ایسی بنائے دعویٰ جس میں ایک کانٹریکٹ بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے، ایک پارٹی یا ایک سے زائد اگر پارٹیز ہیں تو ان کو اس کانٹریکٹ کو آنر نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں کہ یہاں تو وہ خود پرفارم نہیں کرتے اس کانٹریکٹ کو، اپنے حصے کا جو پارٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، یا دوسرے کی جو پرفارمنس ہے اس میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، وہ بھی خلاف ورزی معاہدہ میں آئے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں دو قسم کے مقدمات جو ہیں وہ ہم دائر کر سکتے ہیں۔ ایک تو سیدھی سی بات ہے اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ، یہ ہے اموویبل پراپرٹی کی صورت میں، اور دوسرا ریکوری سوٹ ہے۔ ریکوری سوٹ کے ساتھ ہم کمپنسیشن بھی مانگ سکتے ہیں، اور اگر دعویٰ تعمیل مختص جو ہے اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ نہیں ہو پاتی تو بصورت متبادل ریکوری سوٹ یا کمپنسیشن سوٹ جو ہے ہم فائل کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے اموویبل پراپرٹی کی حد تک، جو ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں اور اس کی پرفارمنس میں ہم اسپیسیفک پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ میں جاتے ہیں۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور جہاں بات ہو موویبل پراپرٹی کی، اور موویبل پراپرٹی کی حد تک اگر کوئی کانٹریکٹ کیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی کی صورت میں ریکوری سوٹ فائل کیا جائے گا، یا اس شے کی واپسی کا سوٹ فائل کیا جائے گا، یا کمپنسیشن سوٹ فائل کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کانٹریکٹ اللیگل ہے، کانٹیجنٹ ہے، شرطیہ ہے، یا کانٹریکٹ جو ہے وائڈیبل ہے، وائڈ ہے، یعنی کسی نابالغ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، کوئی انڈیو انفلوئنس کے تحت کانٹریکٹ ہے، فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کا کوئی فیکٹر سامنے آ گیا ہے، تو پھر اس کانٹریکٹ کی منسوخی کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ مگر جو پلینٹ ہے، عرضی دعویٰ ہے، اس میں یہ جو تمام معاملات ہیں اس کانٹریکٹ کے، اس کی تفصیلات بیان کرنا لازم ہے، اور کمپنسیشن لینے کے لیے مقدمہ میں جو ڈیمیج ہوا ہے، جو جس بابت جو ہرٹ ہوا ہے، جو انجری ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی تلافی کے لیے
اس نقصان کی تمام تفصیلات کو مفصل بیان کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر کمپنسیشن کا میٹر ہے تو کمپنسیشن کی رقم کے تعین کرنے کے لیے یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ بوقت معاہدہ گولڈ کی مارکیٹ ویلیو کیا تھی، اور جس وقت اس کانٹریکٹ کو بریچ کیا جا رہا ہے، کانٹریکٹ کے وقت کیا تھی سونے کی قیمت، اور جس وقت کانٹریکٹ کو بریچ کیا جا رہا ہے اس وقت سونے کی قیمت کیا ہے، اور ان دونوں قیمتوں میں فرق کتنا ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بریچ آف کانٹریکٹ کے جو ڈیمیجز آپ نے کلیم کیے اس کی ڈگری آپ کے پاس آ گئی ہے، تو ڈگری کی جو مارکیٹ ویلیو ہے گولڈ کے حساب سے، اس میں اور اس وقت میں جب کاز آف ایکشن ارائز ہوا ہے بریچ آف کانٹریکٹ کی صورت میں، اور جس وقت وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ لکھا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس وقت یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھی جائے گی، اور جو ڈی ویلیویشن آف منی ہے وہ بھی پرے کی جا سکتی ہے، اور داد رسی جو ہے پریئر کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو میرا نقصان ہوا ہے وہ اتنا ہوا ہے، اور اس کو میں کمپنسیٹ کروں گا، اور میرا حق ہے کہ مجھے وہ کمپنسیشن کروائی جائے۔ پلینٹف کے لیے اس بات کے حوالے سے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ اپنے پارٹ کو پرفارم کرے، یا وہ یہ بھی کہے کہ میں اپنے پارٹ کو پرفارم کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اپنا پارٹ پرفارم کرنے سے اوائڈ کر رہا ہے، حتیٰ کہ انکاری ہو گیا ہے۔ سوٹ کے اندر جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے کی گئی ہیں کانٹریکٹ کے وقت، وہ تمام مفصل بیان کرنی چاہیے جناب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کانٹریکٹ ریپروڈیوس کر دیں آپ سوٹ کے اندر، بالکل نہیں۔ جو اہم اہم پوائنٹس ہیں، اہم اہم باتیں ہیں، وہ تمام باتیں عرضی دعوے میں لکھ دیں۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ بریچ آف کانٹریکٹ کی جب آپ کمپنسیشن پرے کر رہے ہیں تو ایک دفعہ جتنا معاوضہ کمپنسیشن جتنی آپ نے ایک دفعہ پرے کر کے ڈیمانڈ کر لی ہے نا، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اس لیے دعویٰ لکھتے وقت زیادہ سے زیادہ انجری شو کریں، زیادہ سے زیادہ ڈیمیجز کلیم کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور ڈی ویلیویشن آف منی تو آئے روز ایک عام سا فیکٹر ہے۔ رات کو سوتے ہیں، صبح تک 5% ویلتھ جو ہے ڈی ویلیو ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تمام معاملات کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اور ایک اور بات اہم ہے کہ اگر کانٹریکٹ کی دونوں پارٹیز اپنا اپنا پارٹ پرفارم نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کانٹریکٹ کی نہ ہی اسپیسیفک پرفارمنس ہوگی اور نہ ہی کمپنسیشن ہوگی، نہ ہی ریکوری سوٹ ہوگا، کیونکہ دونوں بے ایمان ہیں۔ اور اگر وائڈ کانٹریکٹ ہے تو دین جو فریق متاثر ہے وہ دوسرے فریق سے، ڈیفینڈنٹ سے ریکوری سوٹ فائل کر کے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے اور لینے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور معاہدے کی جو خلاف ورزی ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، مدعی نے ثابت کرنا ہے کہ میں اپنا پارٹ پرفارم کر رہا ہوں، جبکہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپنا پارٹ پرفارم نہیں کرنا چاہ رہا، یا حتیٰ کہ انکاری ہو گیا ہے، قطعی انکار اس نے 2 دن پہلے کر دیا۔ اس کے بعد معاملہ ہے کورٹ فیس کا۔ سوٹ فار کمپنسیشن ہے
اگر ریکوری سوٹ ہے دین پلینٹیف جتنی رقم کا دعویٰ کرے گا اس کے مطابق آرٹیکل 7 سب سیکشن 1 کورٹ فیس ایکٹ 1870 اسی کے حساب سے کورٹ فیس ادا کرنی ہوگی، اور جتنی کورٹ فیس کے لیے رقم متعین کی گئی ہے اتنی ہی رقم جو ہے بغرض اختیار سماعت عدالت سوٹ ویلیویشن ایکٹ کی سیکشن 8 کہتی ہے کہ جتنی کورٹ فیس کے لیے رقم متعین کی گئی ہے، جتنی رقم کے اوپر کورٹ فیس لگائی گئی ہے اتنی رقم ہی سوٹ ویلیویشن کے لیے تصور کی جائے گی، اور دونوں سیم ہوں گی۔ سیکشن 8 سوٹ ویلیویشن ایکٹ جو ہے وہ اس بات کا انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی حالت میں ریکوری سوٹ جو ہے، ریکوری سوٹ انڈر آرٹیکل 115 اور انڈر آرٹیکل 116 لمیٹیشن ایکٹ 1908 3 سال 3 ایئر ہوگی، اور یہ کب سے شروع ہوگی؟ خلاف ورزی معاہدہ جس دن بریچ آف کانٹریکٹ کر دی گئی ہے، کہتے ہیں آرٹیکل دونوں کہ اس دن سے شمار کیا جائے گا دنوں کا۔ جبکہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں آرٹیکل 113 ہے، وہ سب کو پتہ ہے جناب، لمیٹیشن ایکٹ 1908، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہیں اسپیسیفک پرفارمنس میں ہی آ جاتی ہیں جب حالات متعین نہیں ہو پاتے، اور جہاں پہ بھی حالات متعین نہ ہو پائیں وہاں پہ زندہ باد 120 آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کہتا ہے کہ جہاں پہ کوئی حالات ایسے ہوں کہ واضح نہ رہا ہو، کوئی لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں واضح نہ کی گئی ہو، تو پھر وہ 6 سال اس کی جو ہے کاز آف ایکشن ارائز ہونے سے 6 سال اس کی لمیٹیشن متعین کی جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ خلاف ورزی معاہدہ کی صورت میں ہم دعویٰ دائر کر کے ریکوری کر سکتے ہیں، کمپنسیشن سامان کی واپسی لے سکتے ہیں۔ اسپیسیفک پرفارمنس ان دا کیس آف اموویبل پراپرٹی وہ تو علیحدہ سے ایک میٹر ہی لیتا ہے۔ تو خلاف ورزی معاہدہ کے حوالے سے یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں تھیں، میں نے کہا چائے پیتے پیتے اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتا ہوں۔ آپ کا شکریہ جناب، اور اگر مناسب سمجھیں تو میرا جو پیج ہے ملک لا ایسوسیٹس، اس میں آپ فالو اپ کر سکتے ہیں، اور تمام پچھلی گپ شپس جو ہیں وہ اس کے اوپر اویلیبل ہیں، 87 تک ہیں، اور پیچھے کچھ ڈیلیٹ بھی ہو چکی ہیں، تو دیکھ لیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔